کون امام اعظم ابو حنیفہ؟ جس کے طرز پر آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، اور امت کی اکثریت انہی کے طرز پر ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جن کے فقہ کے فالوورز ہیں وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ ان کی زندگی کا طرز عمل کیا ہے؟ یہاں لوگ اردو کی کتابیں پڑھ کر کے خود اسکالر بن کر کے دین میں طرح طرح کی جو ان کے من میں آ رہا ہے وہ اٹھا کر وہی کیے جا رہے ہیں۔ سنیے، یہ کون لوگ ہیں جس دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، نہ موبائل تھے، نہ آج کے دور کے اندر پائی جانے والی سہولیات تھی، کچھ بھی نہیں تھا، مگر ان احباب کا طرز عمل کیا تھا کہ آج بھی ستاروں کی طرح کیوں چمک رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے دل میں حقیقت میں خوف خدا موجود تھا۔ انہیں اپنی ذات کی نمود و نمائش مقصود نہیں تھی۔ یہ زمانے کو یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ یار جو ہم جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا۔ امام شافعی، یہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں اہل علم کی شان کیا ہوتی ہے۔ امام شافعی کئی مسائل میں امام اعظم سے اختلاف کرتے ہیں، مگر کیفیت پتہ ہے کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر امام شافعی آ کر حاضر ہوتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھ کر امام اعظم کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے جی۔ اور کرنے والے کیا ہیں؟ امام اعظم سے اختلاف کرنے والے۔ امام اعظم سے آپ کا اختلاف ہے، اور کیفیت کیا ہے؟ آپ بغداد آ رہے ہیں اور آ کر کے ان کے مزار پر حاضری دے کر ان کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں۔ تو کوئی آپ سے سوال کرے کہ جناب والا آپ امام اعظم کی قبر پر جب بھی آتے ہیں 2 گانا پڑھ کر دعا کرتے ہیں، تو جانتے ہیں آپ کیا بات بیان فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ تریاق تریاق، میں جب بھی مصیبت میں ہوتا ہوں امام اعظم کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ میری مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ نہیں بولے، لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں اس وجہ سے، سمجھ رہے؟ جب آپ بزرگوں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ مشرک ہیں جی، وہ اس کائنات کے بڑے توحید پرست ہیں، ہم اس کائنات کے مشرک لوگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اسلاف کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ وہ کام کر رہے ہیں جو ان کی نظر میں ایمان نہیں ہے۔ جبکہ امام شافعی جو وقت کا بڑا امام ہے اسے یہ شرک نظر نہیں آیا ہے، لیکن آج کے دور کے مولوی مفتی کو جب کوئی بھی بندہ کسی مدار پہ جا کر کے دعا کرتے بولا یہ مشرک ہیں۔ تو سنیں، جب بندے کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بڑی توجہ سے اپنے اور میرے امام کی ذرا شان کو سماعت فرمائیں۔ امام زعفرانی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے امام ابو یوسف سے کہا، یہ کون ہے؟ یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ ان سے سوال کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے کچھ اوصاف تو بیان کریں ہمارے سامنے، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ تو سنیے انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ امام اعظم کی عادت یہ تھی کہ جتنے بھی محارم ہیں نا کا شدید اجتناب کیا کرتے تھے، اور بلا علم دین میں کوئی بھی بات کہنے سے شدید ڈرتے تھے۔ نہیں، جب ایک چیز کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کیوں بات کی جائے؟ علم نہیں ہے، بلا علم دین میں کوئی بات کہنے سے سخت ڈرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انتہائی مجاہدہ کرتے، اہل دنیا والوں کے منہ پر کبھی ان کی تعریف نہیں کرتے، اکثر چپ رہتے، مسائل دینیہ میں غور و فکر کرتے رہتے۔ اتنے عظیم علم کے باوجود بے حد سادہ اور منکسر المزاج تھے۔ جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کی سنت کی طرف رجوع فرماتے، اور اگر اس کی نظیر قرآن و حدیث میں نہ ملتی تو پھر قیاس کرتے، اور نہ کسی شخص سے لالچ کرتے اور نہ بھلائی کے سوا کبھی کسی کا تذکرہ کرتے، یعنی غیبت کبھی نہیں کرتے، ہر حال میں لوگوں کی بھلائیاں بیان کرتے۔ تو ہارون رشید یہ سن کر کہنے لگا کہ جو اللہ کے نیکوکار بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو ایسے ہی اخلاق عطا فرماتا ہے۔